اللہ میں آپ کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ 15ویں پارے کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل سے ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا معراج کے واقعے سے ہوتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے۔ یہ چونکہ مکی صورت ہے، آخرت کا تذکرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، فرمایا جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے تو ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو جتنی ہم دنیا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ذلیل ہو کر داخل ہوگا۔ ومن اراد الآخرہ، لیکن جو آخرت چاہتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش بھی کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کا ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کو قدر کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے 2 رکوع میں بہت تفصیل سے احکام دیے۔ فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، کہ صرف اسی کی عبادت ہوگی۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف بھی مت کرو۔ ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو مت۔ وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں، عزت والے لہجے میں بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، رحمت کے ساتھ ذلت کے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور دعا مانگا کرو کہ اے میرے رب ان دونوں پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ آتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، فرمائے رشتہ داروں کو بھی ان کا حق دو، مسکینوں کو بھی، مسافروں کو بھی۔ ولا تبذر تبذیرا، لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ تبذیر مت کرو، یعنی پیسے کو ضائع مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک پیسے کو ضائع کرنے والے لوگ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اتنے کنجوس مت بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور اتنا ہاتھوں کو پھیلا کے سخاوت کا مظاہرہ بھی نہ کرو۔ فتقعد ملوما محسورا، کہ قابل ملامت بن جاؤ، تھکے ہارے بن جاؤ، یعنی کل خود لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دو، ایسا بھی مت کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور خواہش پوری کرنے کا بہت برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی انسانی جان کو قتل مت کرو۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اگر کسی کا مظلوماً قتل ہو جائے تو ہم نے مقتول کے وارثوں کو قدرت دی ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں، لہذا وہ قصاص لینے میں حد سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد ان کے لیے ہو چکی ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو مگر احسن طریقے سے، جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو جاتا۔ وأوفوا بالعہد، کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، جو عہد تم کرو گے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، جب بھی ناپو تولو برابر اور صحیح ترازو کے ساتھ چیزوں کو تولا کرو۔
ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے مت چلا کرو، جس چیز کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے ایسی خبروں پہ کان مت دھرا کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان سے، آنکھ سے، دل سے، ان تمام اعضاء سے، کان عنہ مسئولا، ان سے سوال کیے، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اترا کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم اپنے پاؤں کی طاقت سے زمین کو نہیں پھاڑ سکتے اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو کراس کر سکتے ہو تکبر میں۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے برے کام ہیں تمہارے رب کے نزدیک۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں حکمت کی جو تمہارا رب آپ کو وحی کر رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، اگر ایسا کیا تو جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے، قابل ملامت بھی ہوگے اور دھتکارے ہوئے رسوا بھی ہوگے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن میں بہت ساری مثالوں کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، اور ہم ان کے کانوں میں ٹاٹ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن پھر سمجھ نہیں پاتے۔ اور جب آپ اس قرآن میں اکیلے رب کا تذکرہ کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ توحید کی باتیں سن کر بھاگ جاتے ہیں، نفرت سے دور بھاگتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں۔ وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے زندہ ہوں گے۔ قُلْ كُونُوا حِجَارًا أَوْ حَدِيدًا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، یا اس سے بھی کوئی عجیب چیز بن جاؤ تو اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں مَن يُعِيدُنَا، کون زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا تھا۔ اور پھر یہ لوگ پوچھتے ہیں کب ایسا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے۔ اور یہ اس دن ہوگا یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم اس کی حمد کے ساتھ اس کی پکار کا جواب دے کر قبروں سے اٹھو گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تمہیں ایسا لگے گا جیسے تم دنیا کی زندگی میں بہت تھوڑے رہے ہو۔ پھر اللہ نے آدم اور شیطان کا واقعہ بیان کیا کہ شیطان نے کیسے قسمیں اٹھائیں کہ میں آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے مشرکین کی اس عادت کو بیان کیا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے سمندر میں، طوفان گھیر لے، تو یہ سب بتوں کو چھوڑ کر، سب جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، لیکن جب اللہ نجات دے دیتا ہے تو پھر اللہ سے اعراض کرتے ہیں، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جا کے غرق بھی کر سکتا ہے۔ مشرکین کے بیہودہ اعتراضات بھی کبھی تذکرہ ہے۔ یہ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ انگلی سے اشارہ کریں اور ہمارے لیے ایک چشمہ جاری ہو جائے، او تسقط السماء كما زعمت علينا، کہ صفا آسمان سے ٹکڑا گرائے ہمارے اوپر، او تكون لك جنة من نخیل وعنب، آپ کے لیے کھجور اور انگور کے باغات ہونے چاہیے جن کے نیچے آپ نہریں چلا کے دکھائیں، او يكون لك بيت من زخرف، آپ کا ایک سونے کا کمرہ ہونا چاہیے، او ترقى في السماء، ہمارے سامنے آپ آسمان پہ چڑھے، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، اور اس چڑھنے کا یقین ہم اس وقت کریں گے جب ہمارے سامنے آسمان پہ جا کے آپ ایک قرآن کی شکل میں کتاب لے کر آئیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میں تو محض ایک انسان ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر اللہ نے مشرکین کے اعتراض کا ذکر کیا کہ یہ اس لیے ایمان نہیں لاتے، یہ کہتے ہیں ابعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ بشر کو کیوں رسول بنا کے نہیں بھیجتا، یعنی
اللہ نے بشر کو رسول بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ اللہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اتارتا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتوں کی رہائش ہوتی، فرشتے بسا کرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے فرشتے ہی کو اتارتے، انسان کو پیغمبر بنا کے نہ بھیجتے۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا اور غار میں جا کے پناہ لی۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ کیسے انہوں نے غار میں پناہ لی اور 310 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی۔ ایک مشرک بادشاہ کے تحت وہ رہتے تھے جہاں وہ اپنے دین کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے، تو وطن کو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا اور غار میں جب پناہ لیے تو اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بہت سالوں تک ہم نے ان کو سلا کے رکھا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے تھے اس غار میں، اور سورج کی کرنیں بھی ان پہ خاص زاویے سے پڑتی تھیں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا وہ چوکھٹ پہ ایسا ہوشیار بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کوئی قریب جاتا تو ڈر کے فرار ہو جاتا۔ اس طرح سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور جب وہ جاگے ہیں تو اپنا سکہ انہوں نے دے کے بھیجا کسی کو کہ بھئی جاؤ کھانا لے کر آؤ اور حلال کھانا تلاش کرنا۔ اور 310 سال کے بعد جب وہ گئے، ان کو پتہ نہیں کہ ہم 310 سال سوئیں، تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو پرانا سکہ ہے، اور یہ پھر بہرحال تفتیش ہوئی تو پتہ چلا اللہ نے ان کو اتنے سال تک پچھلی امتوں میں یہ نکلے تھے اور اللہ نے 300 سال تک ان کو سلایا ہے۔ تو اللہ نے اپنی اس قدرت کو لوگوں کے سامنے دکھایا، اور یہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تاکہ یہودیوں کو یقین آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل اسی طرح اللہ نے بیان کیا جیسے اللہ نے تورات اور انجیل میں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ اپنے آپ کو ان غریب صحابہ جو اصحاب صفت ہیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ نکالیں، یہ کام آپ مت کریں۔ اللہ نے اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، خضر علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کر دیا، کشتی کو توڑ دیا، اور ایک ایسے لوگ جنہوں نے ان کی اکرام نہیں کیا ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو ان تمام کاموں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اعتراض ہوا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، آپ کا مجھ سے ایگریمنٹ تھا کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے، تو لہذا آپ 3 دفعہ اعتراض کر چکے ہیں تو آپ کا میرا تعلق ختم۔ پھر بتایا کہ اس میں حکمت کیا تھی، نوجوان لڑکا اپنے ماں باپ کا نافرمان بنتا، اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو قتل کر دو تاکہ اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے گا۔ دوسرا، کشتی کو میں نے عیب دار اس لیے بنایا کہ آگے بادشاہ اس کشتی پہ قبضہ کر لیتا، عیب کی وجہ سے بادشاہ اس کشتی کو چھوڑ دے گا اور اس کے ملاح اور مزدور بچ جائیں گے نقصان سے۔ اور جن بخیل اور کنجوس لوگوں کی دیوار کو میں نے سیدھا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانے تھے یتیم بچوں کے، ان یتیم بچوں کا والد نیک آدمی تھا، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ بچوں کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو یہ بستی والے ہڑپ کر جائیں گے، تو جب یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ دیوار گرا کے وہ اپنے خزانے کو حاصل کر لیں گے۔ تو ان کے والد کی نیکی کی وجہ سے ان بچوں کی حفاظت کی گئی۔ اس پارے کا خلاصہ تھا۔